ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله 22 رجب المرجب کے آتے ہی اہل سنت خار المسلمین کاتب وحی صحابی رسول سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم دھوم دھام سے مناتے ہیں، اور پھر دائیں بائیں سے کافی آوازیں بھی آتی ہیں۔ حالانکہ علماء اہل سنت اس وقت الیکٹرک میڈیا، سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا پہ اس غلط فہمی کو مٹانے کے لیے، دور کرنے کے لیے الحمدللہ دل و جان سے کوشاں ہے، مگر حیرانگی کی بات ہے پھر بھی عوام الناس میں ابھی تک اس حوالے سے بے یقینی کی ایک ہوا چل رہی ہے۔ سامعین محترم، حاضرین محترم، عقیدہ اہل سنت ایک شعر میں بیان کر دیتا ہوں۔ ہمارے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا خوب کہا ہے: فرق مراتب بے شمار، فرق مراتب بے شمار، حق بدست حیدر قرار۔ اب میں صرف اسی ایک مصرے کا اگر آپ کو معنی سمجھا دوں تو یہ عقیدہ اہل سنت ہے کہ ہم اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ معاذ اللہ جو یہ کہتے ہیں کہ آپ مولا علی اور امیر معاویہ کو فضائل میں آپس میں برابر گردانتے ہیں یا ملاتے ہیں، تو ان کے لیے منہ توڑ جواب ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ فرق کے مراتب بے شمار۔ خود امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ میں اس پہ ارشاد فرمایا کہ مولا علی کہاں اور امیر معاویہ کہاں، یعنی زمین اور آسمان کو جس طرح ملانا محال ہے، ایسے ہی فرق و مراتب میں ان کا تقابل کرنا یہ محال ہے۔ تو پہلی بات تو کلیئر ہوگی کہ اہل سنت کا عقیدہ کہ فضائل کے اعتبار سے ہم کبھی بھی مولا علی اور امیر معاویہ کا موازنہ تقابل نہیں کرتے، نہ کر سکتے۔ دوسرا، حق بدست حیدر قرار، کہ مولا علی اور امیر معاویہ کی جو جنگ تھی، اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ مولا علی حق پر تھے اور حق مولا علی کے ساتھ ہے۔ یہ بات بھی کلیئر ہوگی۔ اب تیسری بات، معاویہ بھی ہمارے سردار۔ اب یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے امیر معاویہ کی، وہ بطور صحابی ہو رہی ہے کہ جیسے ہر صحابی کا ایک عہدہ ہے، ایک مقام ہے، ایک اس کی عزت ہے، ایک اس کی فضیلت ہے۔ یہ اس فضیلت کی بات ہو رہی ہے کہ معاویہ بھی ہمارے سردار، یعنی جیسے ہر صحابی رسول ہمارے سر کے تاج ہیں، ایسے معاویہ بھی ہمارے سردار۔ ان پر طعن کار فجار، صحابی پہ جو بکواس کرتے ہیں، صحابی رسول پہ جو بھونکتے ہیں، یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں، رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں کا شیوا نہیں ہے، یہ کار فجار ہے۔ استغفر اللہ۔ تو یہاں میں نے کوشش کی ہے کہ اس ایک شعر کے اندر آپ کو پورا عقیدہ اہل سنت سمجھا دوں، اور میں نے کسی حد تک اس کو کلیئر بھی کر دیا۔ اب ایک سوال جس نے مجھے کافی پریشان بھی کیا، ایک سوال مجھ تک پہنچا کہ جناب آپ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں جو احادیث بیان کرتے ہیں، اس میں کوئی بھی حدیث جو ہے وہ اصلاً ہے ہی نہیں، اور یہاں تک یہ بھی کسی نے کہا کہ جناب آپ کیسے کہتے ہیں، امام بخاری کے استاد ہیں امام اسحاق، ان کا قول ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ جی اصلاً کوئی حدیث امیر معاویہ کے بارے میں ہے ہی نہیں۔ تو اب پہلی بات تو یہ کہ یہ قول تو ہے ہی غلط ہے، کیونکہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں ایک نہیں، دو نہیں، کئی حدیث موجود ہیں۔ میں سیدھا چند حدیث کو بیان کرتا ہوں جو اس مختصر وقت میں آپ کو میں بیان کر سکوں۔ مسند امام احمد 8ویں جلد میں خود امام احمد بن حنبل آپ حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ سے یہ روایت نقل فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یوں دعا فرمائی، اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، یعنی اے اللہ معاویہ کو کتاب اور حساب کا علم عطا فرما اور اسے عذاب سے بچا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ خود امام بخاری نے التاریخ الکبیر میں آپ نے حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ سے یہ حدیث نقل کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ کانا معاویہ ردف النبی صلی اللہ تعالی وسلم فقال یا معاویہ، رسول اللہ نے پوچھا اے معاویہ میرے جسم کے ساتھ تیرے جسم کا کون سا حصہ ملا ہوا ہے؟ تو فرمایا قال بطنی، فرمایا میرا پیٹ۔ تو سرکار نے وہاں دعا فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا اللہم املہ علما وحلما، یعنی اے اللہ اس کا پیٹ علم سے اور حلم سے بھر دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پھر ایک بہت ہی مشہور حدیث ہے، تقریباً تمام خطباء اس کو پڑھتے ہیں، مسند امام احمد میں امام احمد بن حنبل نے اور جامع الترمذی میں امام ترمذی نے بھی اس کو روایت فرمایا ہے، اور حضرت عبد الرحمن بن ابی عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، فرمایا کہ سرکار نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، یعنی اے اللہ معاویہ کو ہدایت دینے والا اور ہدایت یافتہ بنا۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سی حدیث ہیں۔ اب وہ جو امام اسحاق کا قول ہے نا، جس کے بارے میں یہ سوال ہوا تھا، اب میں وہ قول بھی میں پڑھتا ہوں، اس پہ ذرا غور کیجیے گا کہ امام اسحاق کا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ لم یصح، یعنی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے فی فضل معاویہ، معاویہ کے فضائل میں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ لم یصح یعنی صحیح حدیث، اب اگر آپ کسی کو حدیث کا علم ہے تو اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ احادیث کے درجات ہوتے ہیں۔ صحیح حدیث ہے، اس کے بعد حسن ہے، اس کے بعد ضعیف ہے، یہ 3 درجے ہیں۔ امام اہل سنت فتاوی رضیہ کی 5ویں جلد میں فرماتے ہیں اس کلام کے اوپر کہ اب جو علماء محدثین ہیں یہ اپنی اصطلاح میں بات کر رہے ہیں، لیکن جاہلوں نے اس کو اپنے انداز میں پیش کر دیا۔ اب امام اسحاق کا جو قول ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ صحیح حدیث نہیں، مان لیا حسن تو ہے، تو حسن کیا کم ہے؟ چلے حسن بھی نہ ہو، ضعیف تو ہے، اور فضائل کے ذریعے ضعیف بھی مستحکم ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس قسم کی باتوں میں آ کر اپنا ایمان خراب کرنے سے محفوظ فرمائے۔ اور پھر آخر میں عقیدہ اہل سنت بیان کر دوں، ایک بار پھر یاد رکھیے ہمارا میعاد اہل بیت اطہار ہے۔ یزید جس سے حسین نے جنگ کی، ہماری قیامت تک اس سے جنگ ہے، اور وہ معاویہ کہ جس سے حسن نے صلح کی، ہماری قیامت تک ان سے صلح رہے گی انشاءاللہ الکریم۔